صفحہ 672 سے باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 2-3 حدیثیں آ رہی ہیں. 1 2 3 4 حدیثیں ہیں. میں تمہید کے طور پر ایک بات آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ ان حدیثوں کے سمجھنے میں آپ کو مدد ملے. حاشیے میں وہ باتیں ہیں، میں نے حاشیے کو دیکھا ہے اور یہ حاشیے میں بہت واضح گفتگو کر دی ہے قسطلانی شرح بخاری کے حوالے سے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو حضرت بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی، اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا. تو وہ حکم دیتا رہا یزید اور یہ انکار کرتے رہے. اسی دوران یزید کا انتقال ہو گیا. یزید نے حکم دیا تھا محاصرہ ان کا ہوا اور حملہ ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر پر، لیکن اطلاع ملی جب تک کہ یزید کا انتقال ہو گیا تو وہ لشکر پھر کارروائی مکمل کیے بغیر واپس چلا گیا. اس طور پر یہ بچ گیا. اس کے بعد انہوں نے خود اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا. تو حجاز جس میں مکہ شریف مدینہ شریف سب آتا ہے، مصر، عراق اور بہت سے علاقے شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کر لی. مگر شام کے بہت سے لوگ مشرف نہیں ہوئے بیعت سے اور بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا. اہل مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی بن ابو طالب کے صاحبزادے تھے، حضرت فاطمہ کے سوا دوسری بیوی تھی. تو ان حضرات نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے انکار کر دیا. انہوں نے سمجھایا، نہیں مانے تو انہوں نے محاصرہ کیا. پھر وہ محاصرہ ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی. تو وہ لوگ پھر طائف چلے گئے. مکہ معظمہ میں تھے وہ لوگ، یہاں سے نکل کر وہ لوگ طائف چلے گئے اور وہاں جا کر کے رہنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس کا وصال بھی طائف میں ہی ہوا. یہ بات ذہن میں آ گئی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اصرار ہوا تو بھی بیعت نہیں کی، محاصرہ ہوا تو بھی بیعت نہیں کی. آخر کار وہ طائف چلے گئے، وہ ان کا وصال بھی ہو گیا، مگر تا وقت وصال انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی. وہ کیا کہتے تھے؟ کیا وہ ان کے فضل کے قائل نہیں تھے؟ ان کے علم کے، ان کی اجتہاد کے، ان کی صلاحیت کے قائل نہیں تھے؟ ایسا نہیں تھا. وہ اس بات کے قائل تھے کہ عبداللہ بن زبیر میں بہت کچھ فضائل ہیں اور ان فضائل کی وجہ سے وہ خلافت کے مستحق ہیں، خلافتی حقدار ہیں. پھر بیعت کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں پوری دنیا اسلام میں، پورے عالم اسلام میں ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. انہوں نے خلافت کا اعلان کیا اور لوگ بیعت کرتے گئے. واقعی اس وقت یہ خلافتی حقدار تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس سے انکار کیا، خاص طور پہ شام کے لوگوں نے. اور مروان بن حکم نے بھی مخالفت کی. مروان بن حکم چاہتا تھا کہ وہ خود خلیفہ بن بیٹھے.
لیکن تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ مروان بن حکم کا انتقال ہو گیا. تب اس کا بیٹا مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک بن مروان اس نے خلافت دعویٰ کیا اور بہت سے علاقوں پر اس نے قبضہ بھی کر لیا. وہ مدبر آدمی تھا اور اسے جنگ لڑنی آتی تھی، جنگی تدابیر سے وہ واقف تھا. لشکر مرتب کیا اور ایک دو جگہوں پر جہاں انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے اپنے والی مقرر کیے تھے دوسرے ممالک میں، جنگ لڑ کر کے ان کو ختم کر ان کا خاتمہ کر دیا. اب اس کے بعد اس نے اقدام کیا کہ اب چل کر کے عبداللہ بن زبیر کا بھی صفایا کرے، یا تو ہماری بیعت تسلیم کرے یا پھر ان کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہوگا، ایک وقت میں دو نہیں ہوں گے، چند نہیں ہوں گے، ایک ہی خلیفہ ہوگا. تو ادھر بھی خلافت کا دعویٰ ہو گیا، ادھر بھی جنگ بھی چھڑ گئی اور مضبوط وہی پڑ رہا تھا عبد الملک بن مروان فنون حرب و ضرب میں، اور یہ کمزور پڑ رہے تھے. ان کے عقیدت مند تو تھے زیادہ، مگر ان کے پاس جنگی تدبیر نہیں تھی، اس لیے کمزور پڑ گئے اور یہ چپ ہو کر کے ایک طرف ہو بیٹھے. یہ بیت اللہ شریف میں آ گئے. ہم یہاں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے اور خونریزی نہیں ہوگی. تو اب اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ادھر سے عبد الملک بن مروان نے جنگ کی تیاری کر لی، لشکر لے کر گویا روانہ ہو گیا شام سے، اور انہوں نے خوف کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو اپنا جائے پناہ بنا لیا اور اس میں آ کر کے وہ محصور ہو گئے اس امید پر کہ یہاں پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. یہ امید تھی کہ یہاں پر کوئی حملہ. اتنی بات کو ذہن میں رکھ کر کے آگے ایک لفظ آ رہا ہے آج کے سبق میں، تو وہ ہے کہ ان ابن ابی العاص برز یمشی القدمیہ. 1 2 3 4 چوتھی سطح میں دیکھو 673 میں. برز یا بزرگ معنی ظاہر ہونے کہتے ہیں، مبارزت کے معنی مقابلہ کرنے کہتے ہیں، یمشی معنی جانتے ہیں قدموں کے بل چلنا، قدمیہ ظاہر ہوا قدموں کے بل چلتے ہوئے، لفظی ترجمہ. اور یہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی شخص حملے کا اقدام، حملہ کے لیے تیاری کر کے اقدام کرتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ ان فلاں برزا یمشی القدمیہ، فلاں حملے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے. پیش قدمی کرنے میں ہوگا کہ آدمی قدموں کے بل یا سواریوں سے کیسے بھی چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. یہ کنایا ہے حملے کے لیے پیش قدمی کرنے سے. اس کی مناسبت سے میں ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو حملے ہوتے ہیں یا جو جنگ ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اقدامی اور ایک دفاعی. ٹھیک ہے نا؟ اقدامی یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی کوئی زوراور، کوئی طاقتور لشکر تیار کر لے اور دوسرے ملک کے اوپر یا دوسرے کے اوپر وہ حملہ کر بیٹھے. یہ اقدام ہے، پیش قدمی. یہ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے ان فلان بارزہ یمشی القدمیہ، فلاں جنگ کے لیے اقدام کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے، اقدامی حملہ کر رہا ہے، اقدامی جنگ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جس کے اوپر حملہ ہوگا وہ بھی تو جنگ لڑے گا نا، کیونکہ اگر جنگ نہیں لڑتا ہے یا تو بھاگ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اور لڑے گا تو اس کا یہ لڑنا اقدامی ہوگا نہیں، دفاعی ہوگا. وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی بچت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ لڑے گا. تو اس کی طرف جو جنگ ہوگی وہ جنگ دفاعی ہوگی، اور ادھر جو جنگ ہوگی یہ جنگ اقدامی ہوگی. اسی اقدامی جنگ کے لیے جو ہے بارزہ یمشی القدمیہ بولتے ہیں. یا موقع
عرب اس لفظ کو بول کر جملے کو بول کر کے یہ کنایہ کرتے ہیں اقدامی جنگ سے. یہ تم نے لفظی تشریح کے لیے اتنی ساری بات آپ سے کر دی. کل میں نے یہ سب دیکھ کر پڑھانا تھا تو وہ دیکھا کہ اب جلدی میں سبق نہیں چل سکتا، اس میں تو ہم کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، اس لیے میں نے سبق کو روک دیا. جنگ تو ناپسندیدہ چیز ہے. اقدامی جنگ تو قطع نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کسی پر حملہ کر دے تو ممکن حد تک وہ اپنا دفاع کرے گا، اپنی بچت کرے گا، تو اس کی مجبوری ہے. اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں یہ سب دفاعی جنگیں ہوئی ہیں، ساری جنگیں جو ہے دفاعی ہوئی ہیں. حملہ ہوا تو اپنی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لشکر کو سامنے کیا. یہ جنگ خندق ہے، اس میں تمام قبائل عرب اکٹھا ہو کر کے حملہ آور ہو گئے. اب رسول اللہ کے لیے کوئی صورت نہیں تھی تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ہر طرف جو ہے خندق کھود دی جائے تاکہ ہم لوگ محفوظ رہیں. پھر بھی وہ لوگ تیر وغیرہ سے حملے کرتے تھے تو اس کے جواب صحابہ دیتے تھے. آخر کار 25 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے ایک شدید سخت قسم کی آندھی بھیجی جس نے ان کے سارے خیمے اڑا دیے، برتن گر پڑ گئے، اونٹ شور شرابہ کر کے اپنی رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگے. اسی میں کتنے مرے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے بھاگے. صبح تک سارا میدان صاف ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تو کامیابی مل گئی، اور ہماری مدد ہماری کامیابی اللہ کی مدد ہی سے ہے. تو سرکار نے جو جنگ لڑی 25 دن تک محاصر رہ کر کے، یہ دفاعی جنگ تھی. غزوہ احد 3000 کا لشکر آ گیا مدینہ شریف کو حملہ کرنے کے لیے، دفاعی جنگ تھی. تو ابو سفیان بن حرب نے جو جنگ لڑی غزوہ احد میں یا بعد میں جو حملہ ہوا غزوہ احزاب میں، یہ حملہ جو ہوا یہ اقدامی تھا. برزو یمشون القدمیہ تھا، یہ اقدامی تھا. اور سرکار نے جو جنگ لڑی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے. نہیں لڑتے تو خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بچا نہیں سکتے تھے. تو یہ دفاعی جنگیں ہوئی ہیں، یہ تو مجبوری ہے. آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ممکن حد تک ہاتھ اٹھا کر کے اپنا سر بچائیں گے، اپنی آنکھ چہرہ بچائیں گے. تو یہ بچانا ہوگا، اس کو دفاع کہیں گے. اور جو حملہ کر رہا ہے وہ اقدام کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ اس لفظ کی تشریح کے لیے ہم نے اتنی ساری گفتگو کر دی اور یہ آپ کو بتلا دیا کہ سرکار نے جو جنگیں لڑی ہیں یہ دفاعی جنگیں ہیں، اپنے کو بچانے کے لیے ہیں. کسی کے اوپر سرکار نے حملہ نہیں کیا. سرکار پر حملہ ہوا وہ اقدامی تھا. سرکار نے اپنی بچت کے لیے جنگ لڑی، یہ دفاعی تھی. حضرت ابن عباس نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ ان کی فضائل کے قائل تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ یہ حقدار ہے خلافت ہے، پھر بھی کیوں انکار کر دیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 شخصوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا. خلیفہ وہی ہوگا جس پر سب کا اتفاق ہو جائے گا. جب تک جس پر سب کا اتفاق نہ ہو اس وقت تک کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، نہ یہ خلیفہ ہوں گے نہ وہ خلیفہ ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ کسی ایک پر سارے لوگوں کا اتفاق نہ ہو جائے. جس پر سب کا اتفاق ہو جائے گا وہی خلیفہ ہوگا اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ انجام اس کا اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ڈر کر کے اور چپ چاپ ایک جگہ آ کر کے پناہ لے لیے ہیں، اور دوسرا فریق جو ہے جس نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے وہ حملہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ان کا ہاتھ پر بیعت کرنے مطلب یہ تھا اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالنا. تو اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ خطرے سے آنے والے خطرے سے محفوظ رہیں اور دیکھ لیں کہ کس کے اوپر سب کا اتفاق ہوتا ہے. جس پر سب کا اتفاق ہوگا اسی کے ہاتھ پر اپنی بیعت کر لیں گے. اس وجہ سے حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن عباس یہ تو مجتہد بھی تھے،
ان حضرات نے انکار کر دیا، ورنہ دل سے فضائل کے وہ لوگ قائل تھے، معترف تھے، اقرار کرتے تھے۔ اچھا، ادھر سے بھی کچھ کمی ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے عالم و فاضل تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے عالم و فاضل تھے، سرکار کے پروردہ تھے۔ سرکار نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ مفقہ فی الدین، اللہ مفقہ ہو کیا ہے وعلم التاویل، اللہ مفقہ ہو وعلم التاویل۔ تو یہ دعا کی تھی سرکار نے، تو ان کے پاس تو علم کا سمندر موجود تھا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو اپنے خواص میں کر لیتے اور ان کے مشورے سے کام کرتے۔ انہوں نے نہ ان کو خواص میں رکھا، نہ ان کے مشورے سے کام لیا۔ ان کے مشورے سے کام لیتے تو یہ ان کی خلافت پر اتفاقی ہو جاتا اور یہ آگے ہی بڑھ جاتے۔ انہوں نے اپنے جو خاندان کے لوگ تھے، مختلف قبائل، 2-3 قبائل کے لوگ تھے جو ان کے خاندان کے، جو اوپر چل کر کے خاندان میں ہو جاتے تھے یہ لوگ، تو ان کو قریب کیا، ان سے مشورہ لیا، اور وہ لوگ صحیح مشورہ نہ دے سکے اور اس طور پر ان کو پناہ لینی پڑی، اور آخرکار شہید بھی ہو گئے اور خلافت چلی گئی عبدالملک بن مروان کے ہاتھ میں۔ تو ان کو اس بات کی تکلیف کی کہ ہم جو ان کے فضائل کے معترف ہیں، ہم جو ان کے فضائل کے قائل ہیں، اور یہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم کو اپنے خواص میں کر لیں، ہم سے مشورہ لیں، بلکہ ہمارے اوپر تعلی اور برتری کا اظہار کر رہے ہیں، تب ایسے صورت میں کیسے ہم ان کے ہاتھوں بیعت کر لیں؟ ہم ان سے کم تو نہیں ہیں، وہ ہم کو جو ہے کسی میں شمار میں نہیں لا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اس طرح کی بھول ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہار کے شہید ہوئے، اور پھر وہ لوگ بنو امیہ سے تھے، عبدالملک بن مروان وغیرہ، تو پھر ادھر چلا گیا۔ اچھا، عبداللہ بن عباس کا نسبی سلسلہ آگے جا کر کے بنو امیہ سے ملتا تھا، اور ان کا سلسلہ آگے چل کر کے عبداللہ بن زبیر کا بنو ہاشم سے ملتا تھا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا فرق تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہی بات ہے کہ مجھے یہ اپنے خواص میں نہیں لیتے ہیں، مجھ سے رائے مشورہ نہیں کرتے ہیں، میرے اوپر تعلی اور برتری کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ لوگ میرے حکمراں بن جائیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ حکمراں بنیں گے تو وہ لوگ ہمارے ہم رتبہ ہیں، ہمارے ہم قبیلہ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، وہ معزز ہیں، بھی معزز ہیں۔ تو یہ کوئی سیاسی بھول ہوتی ہے، وہ سیاسی بھول۔ یہ ہم نے اس پورے سبق کا خلاصہ اور میں اضافہ بیان کر دیا تاکہ آپ لوگ اس حدیث کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ چلیے ہم یہ 4 حدیثیں، حدثنا 1، حدثنی 2، اور پھر اس کو حدثنا 3 حدیثیں پورے۔ تینوں حدیثوں کا تعلق حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس سے ہے، اور پہلی حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن ملیکہ، نہیں ہاں عبداللہ بن ملیکہ ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی بھی وہی عبداللہ بن ابو ملیکہ ہیں، اور تیسری حدیث کے راوی یہ بھی عبداللہ بن ابو ملیکہ ہی ہے۔ 3 حدیثیں اور تینوں کا راوی عبداللہ بن ابو ملیکہ ہے۔ ان کی کثیر روایتیں بخاری شریف میں۔ اب ملائیے آپ سے۔ حدثنا ابن وعینہ عن ابن جریج، اس کو دیکھ لیجیے، عن ابن جریج یہ انانا ہے، بطور انانا کا فرق آپ لوگوں نے مسلم شریف مقدمے میں پڑھ لیا ہے، یہ وصل کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ اور قال کا یا قال ابن جریج، یہ حدثنا ابن جریج، حدثنا ابن جریج، حدثنا ابن جریج، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ
کی ملاقات ہوئی ہے، سماع ہوا ہے۔ اچھا، ابن ابو ملیکہ سے روایت ہے، وہ ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں انه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير، ابن عباس سے روایت ہے کہ جس وقت ان کے درمیان اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان واقع ہوا، کیا واقع ہوا؟ اختلاف واقع ہوا بیعت کے بارے میں، کہ عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس میری بیعت کر لیں، اور یہ بیعت سے انکار کرتے تھے۔ تو جس وقت یہ اختلاف واقع ہوا اور حضرت عبداللہ بن زبیر بیت اللہ شریف میں جا کر محصور ہو گئے اور ان سے قتال کی تیاری شروع ہو گئی کہ ان کو ان کا محاصرہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، یا بیعت کریں ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا، یہ عبداللہ بن ابو ملیکہ کہتے کہ میں نے کہا ابوہ الزبیر، 1 منٹ 10، اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی والدہ حضرت اسماء ہیں جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، اور ان کی خالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں، اور ان کے جد یعنی ان کے نانا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی دادی صفیہ ہیں۔ اور تو میں نے کہا فقلت لسفیان، اسناد سے یہ تو غلط ہوا، اس میں بس اتنا بتاتے کہ لم یقل ابن جریج، یعنی لم یقل حدثنا ابن جریج نہیں کہا ہے بلکہ ابن جریج کہا ہے، ان ابن جریج کہا ہے۔ تو اب اس کے بعد حدثنی کہا کر کے وہی ابن جریج کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس میں قال ابن جریج ہے۔ اتنے فرق کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی رکھا ہے کہ اگر ان سے سنا ہے تو ان بیان کیا، اور قال سنا ہے تو قال بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن جریج کی ملاقات ابن ابو ملیکہ سے ہے، تبھی انہوں نے قال کہا کر بیان کیا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ابن ابو ملیکہ نے کہا وَكَانَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ہو گیا تھا، یعنی عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ فَغَدَوْتُ، تو میں صبح سویرے عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا أَتُرِيدُ أَن تُقَاتِلَ ابن الزبیر، کیا آپ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں، جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللَّهِ، تو آپ تو اللہ کے حرم کو حلال کر دیں گے۔ اس میں یہ کعبۃ اللہ میں محصور ہو گئے تھے، بیت اللہ شریف میں، اور ان کے اوپر جنگی تیاریاں چل رہی تھیں اور یہ ان کی بیعت نہیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کریں؟ اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ تو آپ نے بیت اللہ شریف کو حلال کر دیا، اور وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا ہے، وہ تو امن ہے، من دخلوا کان آمنا، تب تو آپ بیت اللہ شریف کو حلال کر دیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان اللہ کتب ابن زبیر، کتب والا قدر، اللہ نے تو مقدر کر دیا ہے ابن الزبیر پر اور بنو امیہ پر محلین کی وہ کعبۃ اللہ کو حلال کریں گے، وہ یہاں پہ جنگ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طرف احلال کی نسبت کیوں کی؟ وہ تو وہاں پر جا کے پناہ لیے ہوئے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، وہ تو حملے سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے کہ جب یہ لوگ حملہ کریں گے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ فوج رکھی تھی، تو ان کی فوج ایسے تو نہیں تھی کہ وہی بھاگ جائے، بلکہ فوج اسی لیے تھی تاکہ وہ دفاعی جنگ لڑے گی۔ تو کعبۃ اللہ شریف میں رہ کر جنگ تو وہ بھی لڑیں گے نا، لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں نا۔ اور کعبہ شریف کے حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر محصور ہو وہ بھی جنگ نہ لڑے، اور جو باہر کا وہ بھی جنگ نہ لڑے۔ تو جو اقدام کرے گا وہ تو بیت اللہ کو حلال کر ہی رہا ہے، مباح کر ہی رہا ہے، اور جو دفاع کرے گا، دفاعی جنگ لڑے گا، وہ بھی بیت اللہ کو حلال کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ ویسے غالباً اپنا موقف یہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں، کہ اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو دفاع پر مجبور ہے، اور جو مجبور ہوتا ہے اس کی طرف احلال کی نسبت نہیں کی جائے گی۔
مگر یہ مذہب تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. کہا معاذ اللہ نے عبداللہ بن زبیر اور بنو امیہ پر کعبۃ اللہ کو، حرم اللہ کو مباح کرنا، حلال کرنا مقدر کر دیا. یہ لوگ اسے کون بنیں گے، میں نہیں کرتا. وانی واللہ، اور بے شک میں اللہ کی قسم میں تو کبھی اسے حلال نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ نہ میں جنگ میں حصہ لوں گا اور نہ میں جنگ کی اجازت دوں گا. جنگ کی اجازت دوں تو بھی حلال ہوگا، جنگ میں حصہ لوں تو بھی حلال ہوگا. نہ میں یہ کروں گا نہ وہ کروں گا. تو لا یحلوا ابدا کا مطلب یہ ہوا کہ نہ میں جنگ میں حصہ لوں گا اور نہ ہی میں جنگ کا مشورہ دوں گا. تو لا یحلوا ابدا ہو گیا. اب بیعت نہیں کروں گا، اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. قال، کہتے ہیں تب انہوں نے کہا عبداللہ بن ابو ملیکہ نے کہ لوگوں نے تو کہا کہ بائی ابن زبیر سے بیعت کر لیجیے. تو آپ ان سے بیعت کر لیتے تو ان کی قوت بڑھ جاتی، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ ان کی موافقت کر لیتے. تو میں نے کہا وَإِنَّ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْ، یہ بھی اطلاع کا کنایہ لفظ ہے. یہ بات یعنی امر خلافت ان سے کہاں دور ہے کہ یہ چیز کی دوری کو بتانے کے لیے لفظ بولتے ہیں. یہ امر خلافت ان سے کہاں دور ہے، یعنی وہ اس کے مستحق ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بعید الاستحقاق، حقدار ہیں. اور اسے دلیل انہوں نے دی کہ اما ابو، ان کے والد عبداللہ حضرت زبیر بن عوام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. مخلص اصحاب میں سے جو خالص مخلص اصحاب ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں. اس سے ان کی مراد تھی حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور ان کے نانا تو صاحب غار ہیں، تو یار غار ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی بڑی فضیلت ہوئی. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر صدیق یہ ذات النطاق ہیں، مراد لیتے ہیں اسما کو ذات النطاق. حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق کو ذات النطاق کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہجرت کے موقع سے ایک کپڑے کی ضرورت پیش آئی، مشک باندھنے کے لیے اور دسترخوان کے لیے سرکار کو ضرورت تھی. تو کوئی کپڑا نہیں تھا، تو وہ جو کمر بند جس کپڑے سے کمر باندھتی تھی تو انہوں نے کمر بند کھولا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے چاک کر کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا. سرکار یہ مشکیزہ باندھنے کا بھی کام دے گا اور یہ دسترخوان کا بھی کام دے گا. تو نطاق مانا کمر بند. تو آپ بھی باندھ سکتے ہیں، ہم بھی باندھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ بھی ذو نطاق ہوئے. آج کوئی عورت باندھ تو بھی ذات و نطاق ہے؟ نہیں. نطاق کا ایک خاص واقعہ ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اس خاص واقعے کی وجہ سے ان کو ذات النطاق کہا جاتا ہے. اور ذات النطاق جب بولا جاتا ہے تو وہی مراد لی جاتی ہے. یہ لفظ اس میں بھی ایک شعر میں المدیح النبوی میں یہ آیا ہے. تو ایک زمانے میں اس پر پریشانی تھی ذات النطاق ہے کون. بخاری شریف کی اس حدیث نے اس کو بالکل واضح کر دیا. اب اس کی شروع دیکھ لیجیے، شروع میں کیا ہے تو شروع سے بات اور واضح ہو جائے گی. یہ اس کے بین سطور میں تھوڑا سا دیا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ذات النطاق بالافراد لانہا شقت نطاقہا، انہوں نے اپنے کمر بند کو چاک کر دیا. لسفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے لیے، وسقائہ، اور آپ کے مشکیزے کے لیے، عند الہجرت، ہجرت وقت پس ترانے میں بات ہے. تو چونکہ سرکار کا ایک اہم ضرورت کے موقع پر سرکار کا انہوں نے تعاون کیا، اس لیے ایسا ہے. دیکھو عام حالات میں کوئی اپنا کمر بند چاک کر کے کسی کو دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی مشکل گھڑی ہو اور وہ چیز کام آ جائے، اس مشکل گھڑی میں کام آ جائے، مشکل کو دور کر دے، تو پھر وہ معمولی چیز بھی بہت اہم ہو جایا کرتی ہے. ہم آسودہ ہیں اور تم کو ایک گلاس پانی لا کر پلا دو تو اچھی بات ہے، پی لے گے، ثواب ملے گا. لیکن کوئی شخص پیاز کی وجہ سے جہاں بلب ہو اور ایسے وقت میں تم نے اس کو آدھا گلاس 2 گھونٹ پانی پلا کر اس کی جان بچا دی، تو پانی کو بہت معمولی چیز ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ضرورت کے لحاظ سے کسی چیز کی اہمیت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. تو اس لیے چونکہ بہت مشکل گھڑی میں وہ کام آئی تھی، ان کا نطاق کام آیا تھا، اس لیے ان کا لقب ذات النطاق ہو گیا. ذات النطاق کون ہے؟
حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث بارہا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ ہے نا ایک حدیث کہ اپنی بہن کے ہاں ملنے کے لیے آئے ہیں، عائشہ صدیقہ کے یہاں دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا حل آیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے کیا؟ تو انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو سورج میں گال لگا ہوا تھا. پھر یہ بھی نماز پڑھنے لگی. یہ پوری حدیث ایک بار نہیں بار بار گزر چکی ہے. اس کی راویہ یہی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کو وہ کتاب پڑھانی ہوئی مدینہ النبوی، تو اس وقت یہ حدیث آپ کے کام آئے گی، اس کے ساتھ نوٹ کر لیجیے. شریف اور ان کی اما خالتو، اور ان کی خالہ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں. ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی تو وہ ان کی دادی ہیں، یعنی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. تو یہ جو فضائل ہیں، یہ فضائل دوسرے کی طرف سے آ رہے ہیں. فضیلت کسی انسان کے اندر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ذاتی فضیلت ہوتی ہے اور ایک نسبی فضیلت ہوتی ہے. نسبت کی وجہ، دوسرے سے نسبت کی وجہ سے فضیلت آتی ہے. تو یہ جو فضائل ہیں یہ ذاتی فضائل نہیں ہیں، یہ نسبت کی وجہ سے یہ فضائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. زبیر بن عوام سرکار کے بڑے مخلص صحابی تھے، ان کے بیٹے ہیں. یہ فضیلت دوسری جگہ سے آ رہی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ذات النطاق، ان کی والدہ ہیں، یہ فضیلت ادھر سے آ رہی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ان کی خالہ ہیں، یہ فضیلت ادھر سے آ رہی ہے. ادھر جتنا سب ویسے ہی ہے، اس میں ان کے ذاتی شرف کا دخل نہیں ہے. اب جو بیان ہو رہا ہے اب ان کے ذاتی شرف کا بیان ہونے جا رہا ہے. اب دیکھو، اب کہتے ہیں ثم عفیف فی الاسلام، پھر وہ اسلام میں پاک پارساں ہیں. یعنی ابھی ان کی ذاتی شرافت ہے کہ خود وہ اسلام میں پارساں ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ نیکی کی ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے. قارئون للقرآن، قرآن کے قاری ہیں. میں ابھی جلدی میں بتایا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس زمانے میں جس کو قاری کہتے تھے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا زبردست عالم ہوا کرتا تھا. قارئون للقرآن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کتاب و سنت کے زبردست عالم ہیں. یہ ان کی ذاتی فضیلت ہوئی. تو اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ذاتی فضائل کو بھی بیان کر دیا اور نسبی فضائل کو بھی بیان کر دیا. نسبی فضائل کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج تو نسبت والے فضائل کا ہی بہت لحاظ کیا جاتا ہے کہ ان سے منسوب ہیں، یہ فلاں کیوں سے ہیں، تو اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اس کے ادب و احترام میں لوگ بہت کچھ باتیں کرتے ہیں. تو خود اپنی جگہ پہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں وہ فضائل. جب دونوں فضائل ہو چکے تب انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس اللہ قسم ان وصلونی، اگر یہ اموی لوگ یعنی عبد الملک بن مروان اور ان کے ہمراہی میرے ساتھ وصل کریں، صلہ رحمی کریں گے. صلہ رحمی کا لفظ اسی لیے کہا کہ اوپر کی پشت میں جا کر کے، تھوڑا ہی اوپر کی پشت میں جا کر کے بنی امیہ سے یہ مل جاتے ہیں. تو وصلونی من قریب، تو یہ اپنے قرابت دار کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے. وَإِن ربونی ربانی اکفاؤن کرام، اکفا کفو کی جمع جس کے معنی ہم رتبہ ہم سر، کرام کریم کی جمع جس کے معنی معزز شریف، ٹھیک ہے نا، عزت دار، یہ سب معنی میں ہوگا. اور ربونی، ربا یا ربو کے معنی پرورش کرنا، حکومت کرنا اور حاکم بننا، یہ سب ہوتا ہے. اللہ کو رب کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے. وہ مطلقاً اللہ کے لیے رب کا لفظ بولا جاتا ہے، رب العالمین، یا مطلق بھی بول سکتے ہیں. لیکن دوسرے کے لیے جب رب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے، مطلق نہیں بولا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رب ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا رب ہے. ایک شخص کو خاص کر دیں گے، یعنی فلاں کا حاکم ہے. وہ ربونی، اور اگر یہ میرا رب بنیں گے، میرا حاکم بنیں گے، میرے حکمراں ہوں گے، تو میرے حکمراں میرے ہم رتبہ اور معزز لوگ ہوں گے. اکفاؤن کرام، یہ لوگ میرے ہمسر ہیں، ہم رتبہ ہیں، کیونکہ اوپر چل کر کے ہم لوگ خاندان ایک ہو جاتا ہے. کرام شریف ہیں، معزز ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے.
اس سے یہ لگا کہ ان کی قلبی وابستگی جو ہے ادھر سے تھی، مگر ادھر سے بھی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہم کو پوچھیں تو ہم کچھ کریں، یہ پوچھتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ جو ہے الگ ہو گئے. تو یہ تو بتا کہ تو ان کی یہ فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے. ان سب کے باوجود فاصرت طویتات والاسامات والحمیدات، طویتات انہوں نے طویتات کو، اسامات کو اور حمیدات کو ترجیح دیا. یعنی میں تو ان کے فضائل کا قائل ہوں دل سے اور ان کا مخلص ہوں، وہ انہوں نے آثر علیہ میرے اوپر ترجیح دیا فلاں فلاں فلاں. یہ طویتات و سماعت و حمیدات کیا ہیں؟ ان کی مراد یہ تھی ابتن، وطن کی جمع ہے. ان کی مراد تھی قبیلے بنو اسد بنو طویت، بنو اسامہ، بنو اسد. یہ سب کے سب مختلف شاخیں ہیں قریش کی. تو اور قبیلے بنو امیہ کے مختلف شاخیں ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں کو ترجیح دیا اور ان کے لوگوں کو بلا کر اپنے قریب کے ان سے مشورہ لیتے ہیں. اور میں ان کے فضائل کا قائل ہوں، دل سے اعتراف کرتا ہوں، اقبال کرتا ہوں اور شکر کرتا ہوں. پھر بھی انہوں نے مجھ کو نہیں پوچھا. تو آسرہ کے لفظ نے بتا دیا کہ ان کے دل میں تکلیف کہاں سے ہوئی کہ فلاں فلاں کو تو انہوں نے میرے اوپر ترجیح دے دیا، مجھ کو نہیں پوچھا. پھر بتایا ان بن العاص، بے شک ابو العاص کا بیٹا یعنی آگے عبد الملک بن مروان آیا، یعنی عبد الملک بن مروان بارزہ یمشی القدمیہ، حملے کے لیے پیش قدمی کر چکا. وَإِنَّهُ لَوَّا ذَنْبُهُ، لوی تلویہ کے معنی آتے موڑ گیا، اور انہوں نے اپنی دم موڑ لی. یعنی عبداللہ بن زبیر نے دم دبا لی. یعنی بالکل سہم دم دبانا یہ کہنا ہے سہم جانے سے، سہم کر کے چپ چاپ خانہ کعبہ میں آ کر بیٹھے. آپ خلیفہ کے دعوے دار تھے اور آپ کے پاس آپ کے ہاتھ اتنے لوگوں نے خلافت کے لیے آپ کی خلافت کو قبول کیا ہے، بیعت کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مقابلے کے لیے سامنے آتے. اور آپ تو دم دما کر بیٹھ گئے، وہ حملے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اور ایسے میں آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رفاقت یا ادا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے تو اپنی پوری معذرت دلائل کے ساتھ بیان کر. پھر جناب والا وہی عبداللہ بن ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں، دوسری حدیث ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور ہم عرض کی کہ لا تعجبون، کہ آپ لوگ ابن زبیر پر نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ عبداللہ بن زبیر پر تعجب نہیں کرتے. قام فی امری ہی، انہوں نے وہ امر خلافت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور پسند نہیں کرتے، وہ اپنے امر خلافت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور آپ لوگ جو ان کا تعاون نہیں کر رہے ہیں، ان کی بیعت نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا، عبداللہ بن عباس سے تو میں نے کہا لو حاسبن نفسی لہو ما حاسبتها لابی بکر ولا لعمر ولہما کانا اولا بکل خیر من. محاسبہ میں ان کے لیے، عبداللہ بن زبیر کے لیے اپنے دل کا جائزہ لوں گا، اپنے دل کا محاسبہ کروں گا، دل کا جائزہ لوں گا کہ ان کے فضائل کیا کیا ہیں. اور ایسا جائزہ میں نے نہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لیا اپنے دل سے، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے لیا اپنے دل سے، حالانکہ وہ دونوں وہ اللہم و علی، حالانکہ یہ دونوں ان سے ہر خیر میں اولا اور راجے تھے، ہر خیر کے زیادہ حقدار تھے. لیکن ان کے لیے میں نے اپنے دل میں ایسا کوئی جائزہ نہیں لیا جو جائزہ کہ میں ان کے لیے لینا چاہتا. یعنی جائزہ لینے مطلب کیا ہے کہ اپنے دل میں غور کرنا کہ ان کے فضائل کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہے یہ اور اس طرح کے فضائل کا جائزہ اور محاسبہ میں نے اپنے دل میں حضرات شیخین کریمین کے لیے نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو ان پر فضیلت دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ ان حضرات فضائل کے قائل تھے اور ان کے فضائل معروف تھے، تو فضائل کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ صاحب فضائل ہیں وہ ان کے فضائل معروف نہیں ہیں، اس لیے ان کے فضائل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اپنے دل کا جائزہ لوں گا، یعنی دل میں غور کروں گا کہ ان کے فضائل کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. اور ان حضرات کے فضائل تو روز روشن طرح ظاہر ہیں، ان کے لیے دل میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
تحقیق اسی کام کے لیے کی جاتی ہے، غور اسی کام پر کیا جاتا ہے جو پوری طور سے واضح اور نمایاں ہو، اور جو بالکل واضح اور نمایاں ہے تو اس کے لیے کیا غور ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، تو میں کیا غور کرنا ہے؟ فرض کر دی ہیں، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وضو میں سر کا مسح جو ہے 4/4 سر کریں گے کہ 1-2 بال کر لیں گے، یہ پورے سر کریں گے، یہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پوری طور سے واضح نہیں کیا گیا ہے۔ جو مسئلہ اچھی طرح سے واضح نہ، اس پر غور کریں گے دال کی وجہ، اور جو اوضاع ہو، اشعار ہو، ابین ہو، اس کے لیے غور کیا ضرورت ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں ایسا غور و فکر، ایسا محاسبہ شیخین کے لیے نہیں کیا، میں ان کے لیے میں کروں گا، کیونکہ ان کے فضائل لوگوں پر مخفی ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہی سب فضائل بیان کیے جو اوپر ابھی گزرے ہیں، فضائل ذاتی بھی اور فضائل نسبی بھی۔ وقلت، اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب کے، اور ابن الزبیر اور زبیر کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ ابن اخی، یہ سب کیا ہے؟ مجازی نسبتیں ہیں۔ ابن زبیر کے بیٹے ہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ ابو بکر کے بیٹے ہیں ماں کی جیسی، کیونکہ ان کی لڑکی کے یہ لڑکے ہیں تو ماں کے جیسے بیٹے ہوئے۔ وہ ابن اخی، اور یہ کیا ہے؟ اور حضرت خدیجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں تو ان کی جیسے بھی یہ ہوئے، اور حضرت عائشہ کی بہن کے لڑکے ہیں۔ میں ان سب فضائل کا معترف ہوں، فیضا ہوا پھر بھی وہ تعلق کر رہا ہے مجھ سے برتر بن رہا ہے، حالانکہ میں تو مخلص ہوں۔ فیضا ہو یہ تعلق ولا یرید ذالک، اور وہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا، ارادہ نہیں کرتا، ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتا کہ میں کیا کیا ان کے بارے میں قائل ہوں، اور اس لیے اس نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ فقلت، تو میں نے سوچا کہ ما کنت اظن ان عارض ھذا من نفسی، میں نہیں گمان کرتا کہ میں یہ سب باتیں پیش کر رہا ہوں اور پھر وہ چھوڑ رہا ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب باتیں تو بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایسا 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 ہے، پھر بھی وہ مجھ کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ وما اراہ یرید خیرا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، یعنی مجھ کو چھوڑ کر کے وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں ساتھ میں ہوتا تو اچھے مشورے دیتا اور وہ کامیاب ہوتا۔ تو وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اور اگر یہ بات ضروری ہی ہے تو لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي، یعنی اگر یہ بات ضروری ہی ہے جو ان سے صادر ہوئی کہ انہوں نے مجھ کو اپنے سے جدا رکھا، مجھ کو قریب نہیں کیا، حالانکہ میں ان کا معترف ہوں، تو ایسی صورت میں اب میرا خیال یہ ہے کہ لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي، میرے چچیرے بھائی میرے حاکم بنے، یہ میرے نزدیک اس بات سے بہتر ہے کہ میرا حاکم کوئی دوسرا بنے۔ میرے چچیرے بھائی بنو امیہ ہیں، یہ نہیں ہے، تو ہم ان کا خیال کر رہے ہیں، میرا خیال نہیں کریں گے تو پھر میری رائے یہی ہے کہ وہ لوگ میرے حکمران بن جائیں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ یہ میرے حکمران بنے۔ چلیے صاحب، یہ ایک مشکل گفتگو تھی جو جس سے آپ لوگ گزر گئے۔